بات ہو گیا کی جری کی تشنگی کا مطمئن چہرہ ہے پانی میں. لانڈے بھائی کہ قدم رہوار نے غازی کے جب رکھا ہے پانی میں, قدم رہوار نے غازی کے جب رکھا ہے پانی میں, عجب سا ایک تلا تم دیکھ لو اٹھا ہے پانی میں, عجب سا ایک تلا تم دیکھ لو اٹھا ہے پانی میں, اور سبیل حق جہاں دیکھی نظر میں آ گئے عباس. یہ جو سبیلیں لگتی ہیں اس کے ساتھ فرمائے کہ سبیلیں عجب سا ایک تلا تم دیکھ لو اٹھا ہے پانی میں, اور سبیل حق جہاں دیکھی نظر میں آ گئے عباس. سبیل حق جہاں دیکھی نظر میں آ گئے عباس, کہ دریا ایک کوزے میں یہاں سمٹا ہے پانی میں, کہ دریا ایک کوزے میں یہاں سمٹا ہے پانی میں. سبیل حق جہاں دیکھی نظر میں آ گئے عباس, کہ دریا ایک کوزے میں یہاں سمٹا ہے پانی میں. اور شعر دیکھیں کہ ادائے شاہ سے جس نے یہاں رکھی عداوت ہے, ادائے شاہ سے جس نے یہاں رکھی عداوت ہے, مقدر آج بھی ان کا یہاں ڈوبا ہے پانی میں, مقدر آج بھی ان کا یہاں ڈوبا ہے پانی میں. ادائے شاہ سے جس نے یہاں رکھی عداوت ہے, مقدر آج بھی ان کا یہاں ڈوبا ہے پانی میں. اور خطاب امام زمانہ مقدر آج بھی ان کا یہاں ڈوبا ہے پانی میں. اور مسلمانوں ذرا تم غور سے تاریخ تو پڑھ لو, مسلمانوں ذرا تم غور سے تاریخ تو پڑھ لو, ہمارا ایک وارث آج بھی رہتا ہے پانی میں, ہمارا ایک وارث آج بھی رہتا ہے پانی میں. مسلمانوں ذرا تم غور سے تاریخ تو پڑھ لو, ہمارا ایک وارث آج بھی رہتا ہے پانی میں. اور ہمیں یقین ہے مولا ہماری سنتے رہتے ہیں, ہمیں یقین ہے مولا ہماری سنتے رہتے ہیں. عریضہ اس لیے ہم نے انہیں بھیجا ہے پانی میں, عریضہ اس لیے ہم نے انہیں بھیجا ہے پانی میں, عریضہ اس لیے ہم نے انہیں بھیجا ہے پانی میں. علم حیدر نے گاڑا تھا وہاں خیبر میں پتھر پر, علم حیدر نے گاڑا تھا وہاں خیبر میں پتھر پر, علم عباس نے دیکھو یہاں گاڑا ہے پانی میں, علم عباس نے دیکھو یہاں گاڑا ہے پانی میں. علم حیدر نے گاڑا تھا وہاں خیبر میں پتھر پر, علم عباس نے دیکھو یہاں گاڑا ہے پانی میں. علی کے بغض میں جو بھی یہاں گوتے لگاتا ہے, علی کے بغض میں جو بھی یہاں گوتے لگاتا ہے, حسد کی ٹھنڈ سے اس کا لہو جمتا ہے پانی میں, حسد کی ٹھنڈ سے اس کا لہو جمتا ہے پانی میں, حسد کی ٹھنڈ سے اس کا لہو جمتا ہے پانی میں. اور یہ بھی خطا کم چار مصرے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر رہے تھے تو دریا نے رستہ دے دیا, تو کیوں رستہ دیا تھا؟ سماعت فرمائے کہ حسد کی ٹھنڈ سے اس کا لہو جمتا ہے پانی میں. علی کا نام لیتے ہیں قدم اپنا بڑھاتے ہیں, علی کا نام لیتے ہیں قدم اپنا بڑھاتے ہیں, کہ موسیٰ کو نیا رستہ یہاں دکھتا ہے پانی میں, کہ موسیٰ کو نیا رستہ یہاں دکھتا ہے پانی میں. اور علی کا نام نہ لوگے اے مفتی ڈوب جاؤ گے, علی کا نام نہ لوگے اے مفتی ڈوب جاؤ گے, کہ لشکر دیکھ لو فرعون کا سوتا ہے پانی میں, کہ لشکر دیکھ لو فرعون کا سوتا ہے پانی میں. اور سکینہ نام جب لکھا ہوا دیکھا ہے دریا نے, سکینہ نام جب لکھا ہوا دیکھا ہے دریا نے, لپٹ کے مشکیزے سے پانی بھی رویا ہے پانی میں, لپٹ کے مشکیزے سے پانی بھی رویا ہے پانی میں. اور یہ تضمین کا شعر کہ لیا جب ہاتھ میں ہے آپ تو رونے لگا غازی, لیا ہے ہاتھ میں جب آپ تو رونے لگا غازی. جری کی تشنگی کا مطمئن چہرہ ہے پانی میں, جری کی تشنگی کا مطمئن چہرہ ہے پانی میں. اور یہ شعر دو درگاہ کے حوالے سے جو حوض ہے درگاہ کا اس کے حوالے سماعت ہے کہ جری کی تشنگی کا مطمئن چہرہ ہے پانی میں. اور مریضوں کو شفا درگاہ کے پانی سے ملتی ہے, کیوں ملتی ہے؟ سماعت فرمائے کہ مریضوں کو شفا
दरगाह के पानी से मिलती है सकीना नाम मशकीज़े में बस लिखा है पानी में, सकीना नाम मशकीज़े में बस लिखा है पानी में। खुदा का शुक्र करती है जरी का नाम लेती हैं, खुदा का शुक्र करती हैं जरी का नाम लेती हैं, कि मछलियों को सदा हमने यहाँ देखा है पानी में, कि मछलियों को सदा हमने यहाँ देखा है पानी में। और हरम की तशनगी को देख कर ये देख लो कौसर, हरम की तशनगी को देख कर ये देख लो कौसर, हवा के दोष पर रहवार भी चलता है पानी में, हवा के दोष पर रहवार भी चलता है पानी में। कदम रहवार ने गाजी के जब रखा है पानी में, अजब सा एक तला तुम देख लो उठा है पानी को। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक, करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। दिलेर मान रही है शुजाते तुमको, दिलेर मान रही है शुजाते तुमको, सलाम करती है असगर शहादते तुमको, 6 महीने में जज्बा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। और शिकस्त किसकी है मैदान में फैसला कर ले, शिकस्त किसकी है मैदान में फैसला कर ले, दलील छोड़ दे आजा मुबाहला कर ले, वो तेरे पास तो ले आ हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। मुसैरियों से कहो छोड़ दे बज़िद होना, नुसैरियों से कहो छोड़ दे बज़िद होना, कबूल कैसे करेगा वो लम यलिद होना, जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, ये मंजिलत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है ज़हरा हुसैन के जैसा।
گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا خشاع مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ چوتھے بار کے حوالے سے یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ سنا تھا شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا تھا شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے عابد سے کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا،
کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين، يهدي الحسن والحسين بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الداعمة الباقية والأعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم واحتجهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلوات مردم کربلا ارشاد قدرت ہو رہا ہے، الیوم آج کے دن دین کو ہم نے کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام کر دی، اور اللہ جو ہے وہ دین اسلام سے راضی بھی ہو۔ تین باتیں اس آیت میں کہی ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ آپ کا دین کامل ہوا، مکمل دین جناب امیر کی امامت اور ولایت کے اعلان پر کامل ہوا۔ جب پیغمبر نے اعلان ولایت کر دیا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں، اس اعلان کے بعد جبریل جو آیت لے کے آئے اس میں یہی ہے کہ ہم نے دین کو آج کامل کر دیا، اور نعمتیں جو ہیں وہ بھی تمام کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کامل دین غدیر پہ اعلان ولایت جناب امیر پر، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دین مکمل اسی آدمی کا ہے کہ جو مولا متقیان کو اپنا امام اور اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتا ہے، جو جناب امیر کو بلا فصل جانشین رسول مانے، بلا فصل، اسی کا دین کامل مانا جائے گا۔ اور جو جناب امیر کو چھوڑ کے کہے کہ ہم دین اسلام پہ ہیں، تو اس کا دین قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کے یہاں فروع دین، ہمارے یہاں 10 ہیں، اور آدمی فروع دین میں کہے کہ صاحب میں 8 چیزیں مانوں گا اور 2 چیزیں نہیں مانوں گا، تو 2 چیزیں چھوڑنے سے پھر اس کا دین کا کامل ہوگا۔ جب مکمل دین کسی کو چاہیے، کامل دین، تو اس کو ولایت جناب امیر کا اقرار کرنا پڑے گا، امامت کو ماننا پڑے گا۔
اور یہ بربلا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے امام ہمارے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اس بات کو کہ میرے بعد میرے 11 جانشین، 12 ہوں گے جانشین ہمارے، اور سب خاندان قریش سے ہوں گے۔ جب پیغمبر کہہ چکے سب خاندان قریش کے ہوں گے تو بھی دوسرے قبیلے کا آدمی دعویٰ کر ٹھوکتا ہے، یہ دعوی بیکار ہے، کیونکہ یہ بتا ومن بعد ائمۃ اثنتا عشرہ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من القریش، سب خاندان قریش سے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ اعلان ہو چکا اور یہ بتا دیا گیا کہ دین کو مکمل کرنا ہے تو امامت علی پر سب مجتمع ہو جائے، اور اگر کوئی ادھر ادھر سے جا کے دین لے گا تو پھر جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے ہی دین اسے ملے گا۔ دین جہاں سے لینے کے لیے کہا گیا وہی چل، اب جب ویسے آدمی سے آپ جب دین لے گا آدمی تو نتیجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں، جو خود ہی گرتا ہو بات بات پر، معافی مانگتا ہو، اس کے پاس دین کہاں سے ہوگا؟ جس کا کوئی اپنا ہی دین کا بھروسہ نہیں تو دوسرے کو صحیح دین کہاں سے دے دے گا؟ بھائی دین تو اسی کے پاس ہوگا کہ جو پروردگار کے ہاں سے سب کچھ لے کے آیا ہے۔ ہمارے ائمہ کسی سے تعلیم نہیں حاصل کرتے، آپ نبوت اور امامت اسی کو دی جاتی ہے کہ جس کو خالق منتخب کرتا ہے اس کو سب کچھ دے کے بھیجتا ہے، جو چیز ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس ہوگی، ہر شے کا علم اس کے پاس ہوگا، ہر چیز کا جاننے والا ہوگا۔ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہوں گی، پرند کی چرند کی جو بھی ہے وہ سب جانتا ہوں، اس کو کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی مکمل دین جس کے پاس ہوگا تو ضرورت بھی تو ہے کہ وہ ساری خلق خدا کی زبان بھی جانتا ہو، وہ خلق خدا کے بارے میں سب کو جانتا ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو، سوال جو بھی لے کے آئے اس کی زبان میں اسے جواب دیا جائے گا۔ یہ حیرت نہیں کہ صاحب یہ زبان جانتے ہیں یا نہیں جانتے، انسانوں سے نہیں انہوں نے علم حاصل کیا، وہ انسانوں کے یہاں نہیں وہ علم لے کے آئے، وہ جہاں سے لے کے آئے وہاں سے انہیں مکمل علم دیا گیا، کیونکہ دین جب کامل ہوگا تو ایسے انسان کے اوپر ہوگا جو خود مکمل انسان کامل ہے، جو انسان کامل ہے اس کے یہاں کوئی نقص و عیب نہیں پایا جائے گا۔ جب خود وہ اس قابل ہے تو اس کے پاس جانے کے لیے کہا گیا، کسی ایسے ویسے کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور لوگ اسی وجہ سے دین کے مسئلے میں بھٹکا کرتے ہیں، جب لوگوں نے جناب امیر کو چھوڑ دیا، لیکن جناب امیر کو لوگ کہتے ہیں ہم بھی جناب امیر کو مانتے ہیں، ہم بھی، بھئی آپ مانتے ہیں تو آپ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہا نہیں ہم یہ نہیں مانتے، آپ کے پاس دعویٰ جھوٹا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے معنی آپ مانتے ہی نہیں، آپ نہیں مانتے، کیونکہ اگر آپ مانتے ہوتے تو آپ کا عقیدہ بھی وہی ہوتا۔ اب آپ پوچھیں کہ آپ کس کو امام مانتے ہیں، ہم تو فلاں امام کو امام مانتے ہیں، فلاں کو امام مانتے ہیں، تو جو امام 12 ہیں ان کو کہ نہیں، یہ تو ان لوگوں کے امام ہیں جو رافضی ہوتے ہیں، تو ان کے امام بھی دوسرے، تو جیسا امام ویسا دین ان کے پاس۔ ہمارے یہاں جب امام جو ہے وہ ہر خشک و تر کا جاننے والا ہے، ہر شے کا عالم ہے، تبھی وہ کہتا ہے جس کو جو پوچھنا ہو ہم سے پوچھ لیں، جس چیز کے بارے میں ہم سے چاہے سوال کریں، ہم اسے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں سے چاہے ہم سے پوچھ لیں۔
جس زبان میں چاہے ہم سے کلام کر لے، ہم اسے جواب دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کل کتاب میں دیکھیں گے تو جواب دیں گے، یہ کتابی عالم نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں سے علم حکمت لے کے آئے۔ ان کی شجاعت، ان کی ہیبت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی، ان کا زہد سب مکمل ہے، کہیں نقص و عیب نہیں پایا جاتا۔ جو چاہیے ان سے پوچھ لیجئے۔ ایک واحد غدیر کا مولا ہے کہ جس نے خلق خدا میں کہا کہ جو ہم سے چاہے پوچھ لیا، جہاں سے چاہے پوچھ لیا۔ اور یہی نہیں کہ صرف قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جس کتاب کا ماننے والا ہو جو آئے اس سے پوچھے مجھ سے آگے۔ اگر میں مسند علم پہ بیٹھا ہوں تو یہودی آئیں گے تو ان کو یہودیوں کی ان کی کتاب سے دوں گا فیصلہ، کرسچن آئیں گے تو ان کی کتاب سے دوں گا، مسلمان آئیں گے تو ان کی کتاب سے بتاؤں گا۔ یعنی ہمارے سامنے تمام چیزوں کا علم ہے، ہمارے علم میں سب کچھ ہے۔ اب مقابلے میں جو لوگ آئے اب ان کے بھی علم کا اندازہ لگا لیجیے، جو مقابلہ قدیر کے مقابلے میں جو لوگ بنے اب ان کے بعد ہیں۔ ہمارے ایمان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پر شیطان قابو پا لیتا ہے، بلکہ بیٹھتے کے ساتھی لوگ کہہ رہے دیکھو ہم پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو بھیا وہ آدمی کس کام کا جس کے پاس شیطان حاوی ہو جائے؟ جب وہ شیطان ہی سے ہار رہا ہے تو پھر اب دوسرے کے لیے کیا کہا جائے؟ صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خطا بھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا مدینے میں تو پیغمبر کی شہادت ہو چکی تھی، مسجد میں گیا، لوگوں نے کہا سمجھیے پیغمبر کی جگہ بیٹھے یہ سے پوچھنا ہو جو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ پوچھنا نہیں ہے، میں پیغمبر کے حکم سے تبلیغ کرنے قبیلوں میں جاتا تھا۔ اور ایک صلوات بھیجو۔ اور جب واپس آتا تھا تو پیغمبر مجھ کو کچھ دیتے، کیا دیتے تو تمہیں پتا ہو، جو اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر کیا تھے۔ کہہ دیکھو میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ کہ صحیح طور سے انہوں نے فوراً ہی سرنڈر ہو گئے آدمی کہ دیکھو میرے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اب جو اپنی جہالت کا خود ہی اعتراف کر لے مرید اسے اٹھانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ صلوات دے دیے بھائی کیا دیتے تھے؟ پیغمبر مجھے ایک مشت جھولے دیتے تو اپنے لائے گے دے دیا۔ اس نے کھجوروں کو دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا، ایک غور سے پھر اس نے دیکھا، دو تین مرتبہ ایسے ہی اس نے ساری کھجوریں ان کی طرف پھینک دی۔ لوگ کہا یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، خلیفہ کے وقت کی توہین کرتے ہو۔ سلمان تھے ان کا اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں آیا، چلو جناب امیر کے دروازے پہ لے کے مولا کائنات نے کہا اس کو روکو، اور اس کا نام لے کے کہا کہ پیغمبر تمہیں ایک مشت کھجوریں دیتے تھے، میں کھجوریں لے کے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے کہ جو میرا نام بھی جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر مجھے ایک مشت کھجوریں دیتے تھے۔ جناب امیر آئے، اس نے سلام کیا، مولا کائنات نے جواب سلام دینے کے بعد ایک مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈالی۔ اس نے کھجوریں دیکھی، دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرایا۔ مولا کائنات نے پوچھا مسکرا کیوں رہو؟ کیا مسکرائے اس لیے کہ جگہ پہ بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ صلوات علی محمد۔ دیکھنے تو کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ہاتھ بھی تو ویسے ہی ہو۔ اور یہ نہ سوچیے گا جو ہاتھ پہلے امام کا ہے وہی آپ آٹھویں امام کے پاس بھی جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جس امام نے جس کو کھجوریں دی تو جناب امیر کے ہاتھوں میں 8 تھی، آٹھویں امام کے ہاتھ میں بھی ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی 8 ہی تھی۔
اور مانگنے والے نے کہا کہ اور مل جائے، کہا اگر درس نبوت نے اور دیا ہوتا تو ہم بھی دیتے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو دوسرا شخص آ گیا ایک دن، اس نے کہا کہ آپ جانشین رسول ہیں؟ بولے ہاں لوگ یہی ہیں بیٹھے۔ اس نے کہا میرے کچھ سوال ہے، جواب دے دیے۔ کیا سوال؟ پہلے یہ بتا دیے کہ جو ہے وہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا ہے۔ اس قسم کے اس نے سوالات شروع کیے، جواب تو دے نہیں پائے، کہنے لگے جو ہے وہ زندگی کو جیسے سوال کرتے ہو کہ قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے بھائی، سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو قتل کیوں کروا رہے ہو؟ کہہ دو نہیں دے سکتے جواب، بات ختم ہو جائے، لیکن یہاں دھمکی دی جائے پھر اسے قتل کروا دی۔ سلمان اٹھے، لے کے چلے، کہا چلو مولا کائنات کے دروازے پر، کہ یار اس نے یہ سوالات، مولا کہ اس نے یہی تو پوچھا تھا کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ظلم نہیں ہے، اللہ کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو یہی نہیں معلوم کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے لیکن لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غدیر کے مقابلے میں لوگ بننے کے تو بن گئے، یا بنایا کسی نے، خود بن گئے، میٹنگ بلائی اور ہو گئے۔ جیسے اب کبھی ہوتا ہے کسی کو کسی جگہ عہدہ نہیں ملتا، کہتے کوئی بات نہیں ہے، ہم چند اپنے ہم خیال لوگوں کو بلا کے میٹنگ کر لیں گے، خود ہی صدر بن جائیں گے، کون ہے جو روک لے گا؟ جو مجھے کرتے روکا ہے، لیکن معیار پہ بھی تو اترو، معیار پہ اترو کہ نہیں؟ تو جن لوگوں نے بیٹھایا وہی ٹانگ کھینچ کے مجھے اتر کے بھیا پورے تو اترنے کے جواب آپ دے نہیں پاتے، اور کاہے کے لیے عزت آپ اچھال رہے ہو؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بن کے بیٹھا ہو وہ ہو بھی تو ویسا ہی۔ ابھی کہ صاحب پورا دین میرے پاس ہے، جہاں سے دل چاہے پوچھ لو، جو دل چاہے معلوم کر لو، دعویٰ کرتا پھر گرتا پھر، اور سامنے والا آ کے کہ یہ بات جواب دیجیے، وہ جواب دیجیے، آپ کی کیا جواب دے گا؟ وہ دیکھتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بنے ہیں، ان کی عمر اچھی خاصی بتوں کے سامنے سر جھکانے میں گزری ہے۔ جو لوگ بن کے بیٹھے وہ ایک عرصے تک بتوں کے سامنے سر جھکاتے رہے، ایک وہ عرصے تک بتوں کا چڑھاوا کھاتے رہے، ایک عرصے تک جو ہے وہ جوا اور جو ہے وہ قمار بازی کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ تو جس کا خون گوشت پوست جس کا ان چیزوں سے آلودہ ہوگا وہ کبھی حق و صداقت کی بات نہیں کرے گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پروردگار کے ہاں سے بھیجا گیا، جو منتخب کر کے آیا، جس کو استفا پروردگار نے کیا، ہم نے انہیں چنا ہے۔ ہمارے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم جس کو چنیں گے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا جانکار ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کے علم ہے، چپے چپے کے بارے میں اس کو جانکاری ہے کہ کہاں کیا ہے۔ اب لوگ سوال کا جواب اس سے آگے پوچھے، جو چاہے پوچھے۔ اب یہی تھا کہ ایک صاحب کا تو پہلے ہی بھائی سال دو سال میں پہلے کی خلافت ختم ہو گئی، سقیفہ کی، دوسرے صاحب بیٹھ گئے۔ جب یہ بیٹھے تو ان کا حالت یہ، ظالم ثانی صاحب تو حج کے لیے قافلہ گیا ہے، یہ بھی حج کے لیے گئے، وہاں ایک شخص آیا، علی گڑھ میں اچھے خاصے ہوں جی، احرام باندھے ہوئے، اس نے آ کے کہا کہ ہم نے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے، ابھی احرام اتار رہی، حالت احرام میں ہم نے کچھ شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھا لیے ہاسٹیج کے، اب اس میں کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ احرام پہننے کے بعد 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جب تک آپ احرام سے باہر نہ نکل آئیے تب تک حلال نہیں ہوتی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کفارہ بتائیے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں سے پوچھ لو، ایک طرف گیا ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جتنے بیٹھے تھے سب ایک دوسرے گردن میں ڈالتے تھے، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ یہاں تو
कितने लोग बैठे हुए हैं, असहाब बद्र भी हैं, फला भी है, फला भी है, बैअत रिज़वान वाले भी हैं, अशरे मुबशरा वाले भी हैं, फला है, सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं। अब वो इधर से उधर घूमते घूमते किसी तरीके से जनाब अमीर के पास पहुंचा। मौला कायनात के सामने उसने अपने सवाल दोहराने शुरू कर रहा था कि मौला कायनात ने कहा देख भाई तेरे सवाल जो है पता है मुझे क्या सवाल है, लेकिन ऐसा करिए मेरे बेटे हैं इनमें से किसी से पूछ लो। और उसने इमाम हसन इमाम हुसैन इस्लाम को देखा, देखने के बाद उसने देखा कि वहाँ में ये हालत थी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए हुए लोग हो तो दे ये बच्चे क्या था। और मौला कायनात ने कहा देख ये जो ख्याल तेरे दिल में गुजर रहा है कि ये बच्चे नहीं है, हम वो हैं कि जो एक ही चश्मे से सैराब हुए हैं। सलावत दे दिए हम एक ही चश्मे से सैराब। इमाम हसन ने कहा कि तूने यही तो सवाल वहाँ किए थे कि शुतुरमुर्ग के अंडे तूने भून के खा लिए हालत हराम में, इसका कफ़ारा क्या है? कोई बात नहीं, ऐसा कर जितने अंडे खाए थे उतनी ऊँटनियाँ खरीद ले, नाका, और नाके खरीदने के बाद जब नाका जो है वो आबिस्तन हो जाए, हम लोग उनका हो, तो जो बच्चे पैदा हो ला खाने काबा को दिया कर दे, काबे को हदिया कर दे दे। मौला कायनात ने कहा कि बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि सारे अंडे से जो है वो बच्चे निकलते। इमाम हसन इस्लाम ने कहा बाबा ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे हम सही हो, कुछ ज़ाया भी हो सकते हैं। तो जवाब ऐसा दिया तो मौला तकियान ने कहा कि ये सुलेमान बिन दाऊद के जैसा जवाब है जैसा उन्होंने दिया था। यानी हमारे यहाँ इल्म का सिलसिला जो चला आ रहा है वो अंबिया की विरासत है। अब कोई ये न कहे कि अंबिया के वारिस कैसे होते, ऐसे होते अंबिया के वारिस। सलावत दे दिए। इधर उधर पूछने से कुछ नहीं, जिससे पूछ लो उससे पूछ लो, इनसे मालूम कर लो उनसे मालूम कर लो, लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं दे पाता। सही जवाब वही मिलेगा जहां दीन सही। अच्छा दुनिया में बहुत आप लोग को कंफ्यूजन है, इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में आदमी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आदमी को बहुत शक व शुबे में डाला जाता है, व्यू किया जाता है, वो किया जाता है कि आदमी किसी तरीके से गुमराह हो जाए, अकीदे से पलटाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कोई भी सबको खंगाल डालिए, अगर कोई आपके जैसा आपके अइम्मा के जैसा कोई ला हो तो लेके आवे, कोई हो तो लेके आओ। अगर सच्चे हो अपने कौल में है तो भी लाओ, तुम ऐसे लोग लेके आओ और बताओ कि ऐसा है कि भाई ये उनके मुकाबले में। लेकिन तारीख गवाह है कि अहले बैत के मुकाबले में कोई आ नहीं पाया, न इल्म में, न हिकमत में, न सब्र में, न शुजाअत में, न हैबत में, किसी भी चीज में कोई मुकाबला इनका नहीं कर। इनके जैसा कोई नहीं। मसला ये कि इनको लोग सोचते कि हमारे जैसे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो नूरी है, वो पैकर नूर है। उनको खाक के सरके में डाल के परवरदिगार ने हमें आपके उनके हमारे आपकी तबलीग के लिए उनको भेजा है कि वो इंसानों को हिदायत कर दे। कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम की हिदायत के लिए खादी का होना जरूरी है। हर जमाने में खादी और रहबर जरूर होगा। और ये सिलसिला परवरदिगार ने नबूवत के बाद सिला। नबूवत के बाद ये ऐलान हुआ कि ला नबी बाद, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब नबी नहीं है तो कौन संभालेगा दीन? अब इमाम संभालेगा। ये इमाम की जिम्मेदारी है, वो दीन को फैलाएगा। इमाम की दो जिम्मेदारी, एक दीन की हिफाजत और दूसरे दीन की तशरीह। तहफ़्फ़ुज़ दीन, दीन को हिफाजत करना, महफूज रखना, बचाव करना दीन का, और दीन को फैलाना, दीन को दूसरे तक पहुंचाना, ये काम है। अच्छा जब इमामत पर्दे में चली गई तो अब ये किसका काम? ये उलमा का काम है, उलमा है। क्योंकि कहा उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? बनी इसराइल के नबियों से भी अफजल है, क्योंकि बनी इसराइल के उलमा ने बहुत से जो है वो नबियों के कत्ल में भी शामिल थे, उनको अजियतें दी,
لیکن ہمارے علماء حق جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. ان کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا، تحفظ دین، دین کو بچانا. کبھی بھی دین پہ کوئی وقت آ جائے تو حفاظت دین کریں گے، اور دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے پہ تیار رہیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو امام وقت ہے آپ کا، جس پر دین قابل ہوا ہے، جس پر نعمتیں تمام ہوئی، وہ مکمل ہے ہر چیز میں، جہاں سے جو دل چاہے. اسی لیے ان کو پروردگار نے کرامات و معجزات سے بھی نوازا. معجزات بھی ہیں ان کے ہاتھ میں، کرامات بھی ہیں. صاحبان مظہر العجائب ہیں، عجائبات ان سے ظہور میں آتے ہیں. وہ ہر شے کے جاننے والے ہیں، ہر چیز کا جواب رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے، کوئی آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے، لیکن ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو ہیبت ہے، ان کے پاس جو جلالت ہے، ان کے پاس جو رعب ہے، اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہر مارکے میں کامیابی انہی کے سر رہی. اور پیغمبر نے اپنی جگہ پر اپنے خود سے نہیں چنا، بلکہ حکم پروردگار آئے. حکم پروردگار تھا، اے رسول اب اس کو پہنچائیے، یعنی اب اعلان ولایت کر دیجئے، لوگوں کو دکھا دیجئے، پہچانوا دیجئے. کل کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ رسول چلے گئے اور کسی کو چھوڑا نہیں، کسی کو بنایا نہیں. نعرے حیدری، آواز بلند نعرے تلوار. تو مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں، اعلان الہی ہے، پروردگار کو آیت. اب آپ اس پیغام کو پہنچا دیجیے، وقت ہے اس پیغام کو پہنچائیے، روک کے سب کو بچا دیجیے، سب سے بیعت لے لیجیے. کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم نے دستے جناب امیر پہ بیعت نہیں کی. اب جب ایک جگہ بیعت کر چکے تو بھی دوسری جگہ بیعت کا کیا سوال ہے؟ ایک جگہ بیعت کر لی تم نے، تمہاری گردن پہ بیعت ہے، امام برحق کی، تو میری بیعت کو توڑا کس نے؟ توڑنے والا گناہگار ہوگا. علی کو چھوڑنے والا گناہگار ہے. جس نے بیعت کر کے توڑ دیا، بیعت کر کے چھوڑ دیا، وہ دین سے منحرف ہوا. دین تو اپنی جگہ پہ سچا ہے، لیکن دین جن لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے تھا وہ خود گمراہ ہوتے چلے گئے. انہوں نے ان کو اپنا دین، اپنا رہبر رہنما بنا لیا. تو جب تم نے ایسے لوگوں کو رہبر اور رہنما بنایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب تم جھوٹی روایتیں کوئی بھی گڑھتے رہو ان کے لیے، تو صاحب وہ ایسے تھے، اور صاحب وہ ان کی شجاعت ایسی تھی، اور بھلا تاریخ میں تو کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے کوئی جو ہے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہوں. کہیں کچھ ہوا ہوتا، کسی کو قتل کیا ہوتا تو بات ہوتی، کسی معرکے میں ٹھہرے ہوتے تو آدمی کہتا بھئی کہیں ٹھہرے نہیں. اب ماننے والے خود ہی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ ماننے والوں کو شوق ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، ذلیل کیے جائیں، وہ ذلیل کیے جائیں. اب تم ایسی بات کرو کہ جناب امیر کا لقب چرا کے کسی کی طرف لے جاؤ گے تو آدمی کہ ارے یہ لقب میری مولا کا چرایا ہوا. یہ تو وہی ہو گیا جو جناب امیر نے کہا ہے نہج البلاغہ میں، لقد تخمس ابن ابی قحافہ. خطبے کے اتنے ہے صبح شفیہ میں جناب امیر کہہ رہے ہیں لقد تقمص ابن ابی قحافہ ان محل من محل القطب من الري وينحدر عن اسرائيل والله يرفع الى الطير. خلافت کا کرتا قحافہ کے بیٹے نے کھینچ تان کے پہنا ہے، جبکہ وہ میرے بارے میں جانتا تھا. یعنی اسے پتا ہے کہ یہ کرتا اس کے لیے نہیں ہے، کنایہ استعمال کیا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اب اس کو زبردستی اس کو پہننا ہی ہے. پہن تو لیا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ اس کو نبھا نہیں پا رہا. بیٹھ تو گیا، نبھانا مشکل ہو، اب کرے تو کیا کرے، جبکہ وہ میرے بارے میں خود جانتا ہے کہ میں اسلام کے لیے ایسا ہوں
جیسے چکی کے دو پارٹ میں کیل ہوتی ہے تو کیل کے اس پر چکی چلتی ہے. اگر کیل نہیں لگائی جائے گی تو چکی کے پارٹ کبھی نہیں ٹھہریں گے اور گندم کسے گا نہیں. یہی مثال جناب امیر نے دی کہ میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے چکی کے پارٹ کے درمیان کیل ہوا کرتی ہے. اگر کیل ہٹا لیے تو چکی نہ چلے, علی کو ہٹا لیے تو اسلام نہ چلے. اور کہا مولانا نے کہ مجھ تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں ہے, میری تک فکر رسا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, میری کو سمجھنا آسان ہے. اگر اس ملک میں جناب امیر آ جاتے ہندوستان میں, وہاں تو ایک قبیلہ نصیری ہوئے تو پورا ملک نصیری ہو جاتا. صحیح بتا رہے ہیں. یہاں جب آڑے ترچھے پتھروں کے آگے, پیڑوں کے آگے, بلا کے آگے ہیں تو جناب امیر اگر اپنے کرامات دکھانے میں آتے تو کہتے سے بس ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اور ہے ایسا نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسے کرامات ہے آپ وہ کر دیجئے تو آپ سوچئے کہ پورے علاقے میں کیا دور دور تک آپ کے پاس آدمی چلائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں, آپ کے عزا خانے, آپ کی درگاہ, آپ کے امام بارگاہ میں آپ کے تابوت اور جو ہے وہ گہوارے کے نیچے الگ, ہر ایک کا احترام غیر مذہب کا آدمی کیوں کرتا ہے, کیوں آتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عقیدت یہاں ہے تب آتے ہیں. ہمیں سے آپ تو کبھی نہیں چلے جاتے, تو بھائی گنپتی کے جلوس میں چلا جائے فلاں, کوئی نہیں جاتا. لیکن وہ آپ کے آتے ہیں, یہ آپ کے حقانیت کی دلیل ہے, آپ حق میں ہیں. وہ آپ کو قدر نگاہوں سے دیکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ان کے علم میں اثر پایا جاتا ہے, ان کے یہاں گہوارے میں اثر پایا جاتا ہے. میں نے کبھی باہر ملک میں افریقہ میں کسی خاتون سے پوچھا تھا, وہ گہوارے کے نیچے ناریل پھوڑ کے اس کے بعد وہ اٹھا رہی تھی. پوچھا یہ ناریل کو اٹھا کے لے جا رہی ہیں, آپ نے پھوڑا؟ کہنے کہ نہیں, ہماری منت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ اس گہوارے کے نیچے گہوارے کے نیچے کئی مرتبہ وہ اس عورت کو نکال دے, اس کے بعد ناریل نیچے منت مان کے چھوڑ دے اور لے جا کے اس کو کھائے تو اس کی اولاد ہو جاتی ہے. ایسا ہوا یہ آپ کو دکھا دیں. کتنی عورتیں جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا ان کی اولاد ہوتی ہے, اولاد ہوئی. تو مسئلہ یہ کہ آل محمد کا یہی تو مسئلہ ہے کہ آل محمد جہاں سے سب کہہ دیتے نہیں ہو سکتا, آل محمد کہتے ہو سکتا ہے. صلوات بھیجیے. ہار مان جاتا ہے یار, دعا آل محمد کیا ہو سکتا ہے. بھائی مسئلہ ایک مثال میں آپ کو کہ ایک آدمی ہے دنوں میں ہمارے پاس پیسے نہیں, غربت ہے, مولا اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں ہمیں کربلا جانا نصیب ہو نصیب اور کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کربلا دولہ میں چلا جائے یا خالی آئی جو شہر کی کربلائیں ہیں وہی جا کے بیٹھ جائے روزے اور جا کے گریہ کرے اور کہے مولا حسین ہم غریب وہاں تک کہاں آ سکتے ہیں, یہی تھے. آپ یقین مانیے اگر آواز میں درد ہوگا تو امام حسین خود بلوا دیتے. یہ نہیں ہے, اب ہوا ہے, بہت صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. کسی کنتور پہ جو ہے وہ ایک جگہ بارہ بنکی میں وہی ایک خاتون تھی اور جا گئی, زیارت کی بڑی تمنا تھی, قافلہ جا رہا تھا, ان کا ہمیں لیتے چلو. اتنی ضعیفہ ہیں مجھے یاد, سفر زمانے میں شپ سے سفر ہوتا تھا. جب وہ پہنچی تو اس دن قافلہ جا چکا, گریہ کرتی ہوئی کربلا میں چلی گئی, وہیں جا کے بیٹھی رو رہی تھی. مولا ہمارا تو کوئی سہارا ہے نہیں, آپ سے دعا ہے, سب چلے گئے ہم رہ گئے. یہ دعا کر ہی رہی تھی, ایک دم سے سوار آ کے سامنے چلیے آپ کو بلائے, اتنا طویل قامت گھوڑے پہ میں کیسے بیٹھوں, تھوڑا نیچے بٹھائے. چلے گی بکری بھی کی تھی, چلے گی یہ جانور کا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے,
और उसकी रस्सी भी पकड़ ली। कुछ दूर घोड़ा दौड़ा, उतरिए करबला, ये जाइए। अब वो उतरी तो घोड़ा धनका के जो है वो इस मोजिज़नुमाई का वो कोई और तो कर नहीं सकता। अगर आपको मेरे आका ने भेजा है तो आप अपना नाम भी बता दिए। उन्होंने कहा मुझे अबुल फजल अब्बास कहते हैं, कोई जायद परेशान नहीं होता है तो मैं जाता हूँ उसकी मदद के मेरा। तो कहा आका उस हाथों का बोसा मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है आपके हाथ तो दरिया के किनारे पर। तो अब जब महीने में काफिला पहुंचा तो लोगों ने देखा वो करबला में मौजूद है। पूछा आप कब आई? उसी दिन आ गए थे, तारीख बताई। तो जहाँ जिस दिन काफिला चला था उसी दिन उसको इमाम हुसैन ने बुलाया। ऐसा नहीं है, जो दिल से तड़पता है, ज़ियारत की तमन्ना रखता है, आले मोहम्मद उसे बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम अक्सर इस बात को कहते हैं, कभी कोई अपनी गरीबी पे वो ना करे कि हम गरीब हैं, नहीं, खुद हुसैन से बड़ा गरीब कौन हो। गुरबत हुसैन को तो सोचो, तमाम अख्तियारात होते हुए हुसैन पर पानी बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हर तरफ से सजाए, अल्लाह तक जालिम ये कह रहा है कि जो है वो जानवर पानी पिएंगे लेकिन हुसैन को एक कतरा पानी न देंगे। साकी कौसर का बेटा नरग़े आदा में घिरा हुआ है और सिर्फ पानी का मुतालिबा है और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कोई पानी देता नहीं। तो हुसैन के इब्न अली की ये सब्र आज़मात जिंदगी है कि देखिए कितना सब्र किया। और अपने बेटे सैयद सज्जाद देखा कि देखो मेरे लाल, जब कैद से छूट के जाना तो सलाम कहना और कहना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास याद करना। दो ही करना, मेरे शियों को सलाम कहना और कहना जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास याद करना। क्यों होना? ऐज़ान गिरामी रवायतों में मिलता है कि बीबियां रुखसत आखिर के लिए जो है लाश हुसैन पे गई है तो बुरीदा गर्दन से आवाज आ रही थी, इन्नी अतशाना, मैं वो हूँ कि जिसे प्यासा दिवा, जिसे प्यासा दिवा कर दिया गया। आपका हमारा चौथा इमाम 34 साल तक किसी रूम में रोता रहा। कस्साब के दुकानों से गिरते थे तो लोग पर्दे डाल देते थे। किसी जानवर को देखा कोई ज़िबा करने ले जा रहा है तो पूछते थे इसको पानी पिलाया? हम पानी पिलाए बगैर जानवर को ज़िबा नहीं करते। अरे सीने पे हाथ मार के हमारा इमाम कहता था, हाय मेरा गरीब, हाय मेरा बाबा, जिसे पसे गर्दन से ज़िबा कर दिया गया, जिसे ये कतरा पानी का मयस्सर न हुआ। जरा सोचिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में 3 दिन के तशनाद और सैयद सज्जाद इस काफिले को लेके चले हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, कितने बच्चे तो जो है वो शाम गरीबई में इस बहाने सुने। जो बच्चे बचे थे वो असीर होके चले, रास्ते भर कब्रें बनाते हुए चौथे इमाम। अज़ीज़ान गिरामी कोई चौथे इमाम की गुर्बत को देखे, हमारे वक्त का इमाम कितना गरीब हो गया। जब चले हैं कैद से होकर, असीर होकर चले तो कदम कदम पर ये उस मंजिल को याद करते थे कि एक जमाना था कि लोग हमको वक्त का इमाम समझते थे, लोग हमारा एहतराम करते थे। आज हमें कोल जंजीर में तौक में जकड़ के लेकर उस कूफे में दाखिल हुए जिस कूफे में भूपी कुरान पढ़ाया करते, उस कूफे में आए जिस कूफे में अमीर की बेटी थी ज़ैनब। तारीख बताती है कि इब्न ज़ियाद के दरबार के बाहर शहजादी ज़ैनब ने कहा, वो शिमर हमें चादरें दे दे ताकि हम जो है वो अपने सरों को ढक ले। इब्न ज़ियाद ने पैगाम दिया, देखो तुम अली की बेटी हो, अमीर की बेटी थी, अब तुम इब्न ज़ियाद की कैदी हो। ऐज़ान गिरामी, खुदा किसी पे वो वक्त न लाए कि जो इमाम हुसैन के कुत्बे में हो गए।
بازاروں میں تشہیر ہو رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، جب علی کے ایک آواز کانوں میں گئی تو تڑپ کے اٹھا کا لگتا قیامت آ گئی، میرا مولا آ گیا۔ بھیڑ بہت تھی، بیٹی نے ایک مقام پہ کھڑا کر دیا اور خود جا کے پتہ لگایا۔ اب جو دیکھا کہ ناقے پہ خاتون، بالوں سے پردہ، اور وہ خطاب کر رہی ہے، تڑپ کے آگے کا غضب ہو گیا، علی کی بیٹی اسیر ہو گیا۔ علی کی بیٹی اسیر ہو کے آئی ہے، ارے سر سے امامہ پھینکا، ارے غضب ہو گیا، حسین قتل ہو گئے۔ دشمنان اسلام نے حسین کا گھر اجاڑ دیا، سیدہ کے گلشن میں تاراج کر دیا۔ عزیزان گرامی، بی بی سکینہ نے ازدحام میں دیکھا کچھ لوگوں کی، کچھ خواتین کے آنکھوں میں آنسو تھے، سمجھ گئی ان کے دلوں میں ہمارے گھرانے کی محبت ہوگی۔ بی بی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاسے ہیں۔ ایک خاتون بالا خانے سے اتری، پانی لے کے گئی، لے کے جانے کے بعد بچی کو پانی دیا، ارے بچی سے کہا کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ شہزادی زینب نے کہا اس کی دعا سن لے، اس نے کہا کہ دعا کرو کہ میرا شہزادہ حسین سلامت رہے، میری شہزادیاں سلامت رہے، ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے یہ بچی یتیم ہوئے تھے، میرے بچے یتیم ہوئے، بس تڑپ کے کہا شہزادی زینب نے، ارے مجھے پہچان، میں تیری شہزادی زینب ہوں، وہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے، ایک ہمیں قتل کر دیا، ارے حسین کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام سرائے شہداء نو کے نیزہ پہ تھے، ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، گھوڑا چلتا تھا تو پاؤں اس کے جو ہے وہ سمت پکڑاتے تھے۔ راوی نے قریب جا کے پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ ام المنین کے لال کے سر ہے، ارے اس کو سینہ پہ چڑھاتے ہیں تو گر جاتا ہے، ارے میں سنہ پہ کیسے ٹھہروں، ارے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں۔ آج رکھوڑ اللہ قافلہ کسی طریقے سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، شہزادی بالوں سے پردہ کیے ہوئے ایک رسم میں سب کو باندھا گیا تھا، ایک قیدی کو لایا گیا، کہا ابن زیاد کو تم نے سلام نہ کیا، کہا ہم فاسق و فاجر کو سلام نہیں کرتے، سلام صرف ہم اپنے مولا حسین کو کرتے ہیں۔ کہا تم امام حسین کو میرے دربار میں دیکھنا چاہتے ہو، کہ اپنی نجیب زبان سے میرے آقا کا نام۔ اور اس کے بعد اس نے تشت طلا سے کپڑا کو ہٹایا، مختار نے سر امام کو دیکھا، ایک تلوار لی، چاہتے تھے حملہ کریں، پیچھے سے امام سجاد نے آواز دی رک جا مختار، ارے جیسے ہی دیکھا بیویاں میں مکنا چاہتا، ارے بیٹھ گئے سر جھکا کے، ختم ہو گیا، ارے علی کی بیٹی کو اسیر کر کے لیا، میرے آقا کو قید خانے۔ مالک اس مجلس کو قبول فرمائے، اشکبار آنکھوں میں رحمت نازل، پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کی اشکبار آنکھوں کے ذریعے حسین جمع ہونے کے شرف عنایت، پروردگار ہم سب کی نسلوں میں محبان علی کو پیدا کرے، ہماری قوم کے بچوں کے سینوں میں ولایت اہل بیت، مومنین کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، باقی مجلس کے رزق میں وسعت عنایت فرما، اس گھر کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھنا، امام وقت کو ظہور میں تعدیل فرما۔